FWMC کے ملازمین تنخواہ نہ ملنے پر ایک بار پھر سڑکوں پر سینیٹری ورکرز نے احتجاجاً کوڑا FWMC کے دفتر میں پھینک دیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے دھرنا دیا۔ GM آپریشن FWMC اعجاز بندیشہ کا بیان، کہا سپلیمنٹری گرانٹ منظور ہو چکی، 20 دسمبر تک تنخواہ ادا کر دی جائے گی۔ GM آپریشن کی یقین دہانی پر سینیٹری ورکرز نے احتجاج ختم کر دیا۔ ہم اس کے اوپر ہیں، جو سپلیمنٹری گرانٹ ہم نے گورنمنٹ سے پک اپ کیا تھا وہ الحمدللہ وہ ہو چکا ہے، تو ابھی جو سمری ہے اس کی فائنل اپروول جو ہے وہ ابھی ہمیں ملنی ہے انشاءاللہ کیبنٹ سے، تو ہوپفلی وہ بہت جلدی مل جانی ہے اور انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے کرسمس سے پہلے ہوپفلی پیمنٹ اس کی کر دیں گے۔ سپلیمنٹری جو گرانٹ ہے کتنی اس کی اپروول ہوئی ہے یہ تو بھی ایک پتہ چلے گا، لیکن یہ جو ورکر ہیں ہمارے سینیٹری ورکر ان کی نومبر کی سیلری ہے اور انشاءاللہ یہ جو دسمبر کی ایڈوانس سیلری ہے وہ دونوں انشاءاللہ اس میں پیمنٹ ہم کریں گے۔ جنگ میں 80% پاور لوم سیکٹر بندش کا شکار، سیکٹرز بند ہونے سے مزدوروں کو نوکری کے لالے پڑ گئے، 2 وقت کی روٹی کی تلاش کے لیے سرگرداں، انتظامیہ کے اقدامات پر بھی مایوسی کا اظہار کیا۔ 80% جب انڈسٹری بند ہے، جو ہمارے جائز مطالبات ہیں انڈسٹری کے حوالے سے کہ ان انڈسٹری کو چلنا چاہیے جیسے بھی ہے، منیمم ویج بھی پوری ہونی چاہیے، ہم 12 سے 14 گھنٹے ڈیوٹی پہ کام کرتے ہیں اور کماتے کیا ہیں 8 سے 10,000 15,000 20,000 20,000 سے 21,000 بھی کسی مل کے مزدور کا نہیں بنتا۔ یہ جو مزدوروں کی صورتحال ہے وہ فیصل آباد بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی صورتحال بری ہے، اس کی وجہ سے ورکر مایوسی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے، ورکروں کے اندر ورکر پریشان ہیں، تو ہماری گزارش ہے ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہ وہ اس روزگار کو مزید کوئی ریلیف لے کر دیں۔ ایلسیز کا مسئلہ ڈائزن کیمیکل شعبہ کے لیے درد سر، خام مال کی درآمدات بند، لون اور ویل کی تیاری شروع نہ ہونے سے سیزن متاثر ہونے کا خدشہ۔ اتفاق گروپ کے ملک اشفاق اوان کی CT 41 سے گفتگو، کہا سیاسی عدم استحکام انڈسٹری کو تباہی کے ذہانے پر لے آیا ہے۔ پہلے تو کام سموتھ چل رہا تھا، اس کے بعد ڈالر کی شارٹیج ایسی آئی کہ ڈالر کی فلکچویشن کی وجہ سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ برآمدات میں بینک ہماری LCs نہیں کھول رہے، LCs میں ہمیں بہت پرابلم ہے، اور جو ابھی پچھلے 4 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً جو میرے نالج میں ہے، میری ذاتی بھی کوئی LC نہیں کھل سکی۔ فیصل آباد کے صنعت کاروں کے ٹیکسٹائل مشینری مہنگی ہونے کے شکوے، ٹیکسٹائل پارٹس امپورٹ کو آسان بنانے کا مطالبہ، کہا غیر معمولی تاخیر سے مہینوں مشینیں بند رہتی ہیں جس سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور مزدور بے روزگار ہو جاتا ہے۔ پبلک سروس کمیشن مستقل سربراہ کی بھرتیاں نہ کر سکا، فیصل آباد کے 50% سرکاری اسکول سربراہان سے محروم، اسکول انتظامی، مالی اور تدریسی سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں۔ فیسکو میں میٹرز بحران کے ساتھ فیسکو کی پابندیاں برقرار، پرائیویٹ پرچیز پر پابندی عائد، صارفین 3 فیز میٹرز کے لیے خوار ہونے لگے، فیسکو کے پاس میٹر نہیں، پرائیویٹ پرچیز کی اجازت دی جائے، صارفین کی دہائی۔ فیصل آباد میں مجرموں کو سزا نہ ملنے سے جرائم بڑھنے لگے، رواں سال پولیس نے 43,000 ملزم گرفتار کیے، سزا صرف 316 مجرموں کو مل سکی، پولیس کی غفلت کے باعث تفتیش اور چالان بر وقت پیش نہ ہو سکے، مجرموں کو سزا دلوانے کی شرح صرف 3% رہی۔ فیصل آباد ٹیچنگ اسپتالوں میں تعمیراتی کام، جنرل اسپتال سمن آباد میں حاملہ خواتین کا رش بڑھ گیا، گائنیکالوجسٹ جنرل اسپتال سمن آباد نے CEO ہیلتھ کو مزید عملہ فراہمی کا خط لکھ دیا، 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، باری نہیں آ رہی، مراحضہ کا شکوہ۔ یہ کہ ادھر لائٹ اور سول ہاسپٹل بند ہونے کی وجہ سے ادھر بہت زیادہ رش ہے اور سارا دن ادھر ہی بس گزر جاتا ہے۔ ہم لائٹ کے پاس گئے تھے ہاسپٹل کارڈ بنوانے کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری بلڈنگ آ گئی ہے، وہ دوبارہ نہیں بنا رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو قریبی ہسپتال ہے نا وہاں سے کارڈ بنوا لیں۔ واسطہ میں MD بلاک کو ریپیئرنگ اور سینیٹیشن کے لیے توڑ دیا گیا، 80 لاکھ سے زائد کی لاگت میں MD آفس کی رینوویشن ہوگی، لکڑی کے دروازے اور لوہے کی تمام کھڑکیاں تبدیل کی جائیں گی، MD آفس عارضی طور پر DMD بلاک میں شفٹ کر دیا گیا۔
بھال صفائی پروگرام کے تحت محکمہ انہار کا نہروں کی مرمت کے لیے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ۔ جھنگ میں دھولر نہر کے ہائیڈرولک سٹرکچرز کی مرمت ہوگی۔ حفاظتی پشتوں کی مرمت کے 5 منصوبوں پر کام ہوگا۔ محکمہ صحت ٹوبہ ٹیک سنگھ کو ادویات کی بڑی کھیپ موصول۔ مراکز صحت کو 3 ماہ بعد ادویات ملنا شروع ہوں گی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز، اسپتال اور 78 مراکز صحت کو ادویات بھجوائی گئی۔ مجموعی طور پر 22 کروڑ روپے کی ادویات خریدی گئی۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر کرایوں میں 10% تک کمی۔ چنیوٹ میں نیا کرایہ نامہ آویزہ۔ مسافر کہتے ہیں کرایوں میں کمی کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اڈا فیس بھی کم کرائی جائے، ڈرائیورز کا مطالبہ۔ عام انتخابات کی تیاریاں۔ جھنگ میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب نے سیکیورٹی انتظامات پر بریف کیا۔ سرکاری افسران و ملازمین انتخابی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام متعلقہ افسران کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دیں۔ فیصل آباد ٹیچنگ اسپتالوں میں تعمیراتی کام۔ جنرل اسپتال سمن آباد میں حاملہ خواتین کا رش بڑھ گیا۔ گائنیکالوجسٹ جنرل اسپتال سمن آباد نے سی ای او ہیلتھ کو مزید عملہ فراہمی کا خط لکھ دیا۔ 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، باری نہیں آ رہی، مراحضہ کا شکوہ۔ یہ کہ ادھر لائٹ اور سول ہاسپٹل بند ہونے کی وجہ سے ادھر بہت زیادہ رش ہے اور سارا دن ادھر ہی بس گزر جاتا ہے۔ ہم لائٹ کے پاس گئے تھے ہاسپٹل کارڈ بنوانے کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری بلڈنگ آ گئی ہے، وہ دوبارہ نہیں بنا رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو قریبی ہسپتال ہے نا وہاں سے کارڈ بنوا لیں۔ واسطہ میں ایم ڈی بلاک کو ریپیئرنگ اور سینیٹیشن کے لیے توڑ دیا گیا۔ 80 لاکھ سے زائد کی لاگت میں ایم ڈی آفس کی رینوویشن ہوگی۔ لکڑی کے دروازے اور لوہے کی تمام کھڑکیاں تبدیل کی جائیں گی۔ ایم ڈی آفس عارضی طور پر ڈی ایم ڈی بلاک میں شفٹ کر دیا گیا۔ بھال صفائی پروگرام کے تحت محکمہ انہار کا نہروں کی مرمت کے لیے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ۔ جھنگ میں دھولر نہر کے ہائیڈرولک سٹرکچرز کی مرمت ہوگی۔ حفاظتی پشتوں کی مرمت کے 5 منصوبوں پر کام ہوگا۔ محکمہ صحت ٹوبہ ٹیک سنگھ کو ادویات کی بڑی کھیپ موصول۔ مراکز صحت کو 3 ماہ بعد ادویات ملنا شروع ہوں گی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز، اسپتال اور 78 مراکز صحت کو ادویات بھجوائی گئی۔ مجموعی طور پر 22 کروڑ روپے کی ادویات خریدی گئی۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر کرایوں میں 10% تک کمی۔ چنیوٹ میں نیا کرایہ نامہ آویزہ۔ مسافر کہتے ہیں کرایوں میں کمی کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اڈا فیس بھی کم کرائی جائے، ڈرائیورز کا مطالبہ۔ عام انتخابات کی تیاریاں۔ جھنگ میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب نے سیکیورٹی انتظامات پر بریف کیا۔ سرکاری افسران و ملازمین انتخابی مہم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام متعلقہ افسران کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چنیوٹ کے انتخابات نسوانہ اور گرینڈ الائنس کے امیدواروں کے نام فائنل۔ نسوانہ گروپ میں ملک شیر کھوکر صدارتی امیدوار، شمیم زیدی جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر امیدوار ہوں گے۔ گرینڈ الائنس کے ملک فضل حسین صدارتی اور سرفراز ہرل جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہوں گے۔